لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا يشركن بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وابتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين اللہ رب العالمین دی بے پناہ امن بارگاہ خیرالانام دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد محترم المقام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے دعائے خلاق عالم مجھ نالائق نوں ناکار خلائق نوں حق سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تسانوں مینوں سب نوں مل کے اللہ کریم سن کے سنا کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ شریف دا چاند مبارک طلوع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسانوں اس ماہ مبارک دی قدر و منزلت نصیب فرمائے۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، جس عنوان دے اتے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ عنوان قربانی ہے۔
ਉਹਦੇ ਕੁਝ احکامات نے ویکھنا ہے کہ شریعت وچ دی حیثیت اہمیت کی ہے۔ توجہ ہے میرے شریعت دے تناظر وچ اساں نے اس نوں ویکھنا ہے قرآن و سنت دی روشنی وچ۔ انشاءاللہ یقیناً تشفی ہوے گی، تسلی ہوے گی، اور انسان نو اس عمل سہلے دی جانب توجہ بھی میسر آئے گی۔ حالات متقاضی نے کہ نہ چیزوں نو بخوبی واضح کیتا جائے۔ معاشرے وچ پرابلم چل رہی ہے، سمجھن دی اس نو ضرورت ہے۔ صاحب ثروت لوگ نے، اللہ نے بہت کچھ نواز رکھا ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیندے، قربانی نہیں دیندے، صدقہ فطر نہیں دیندے، بہت کچھ اللہ نے دے بھی رکھا ہے لیکن نہیں کر رہے، اپنے عمل تے ڈٹ کے بیٹھے نے۔ بلکہ کئی تے مینوں او افراد بھی پتہ نہیں کہ جڑے سب کچھ ہون تو بعد بھی زکوٰۃ وصول کردے نے۔ ہوں تو سو بندہ کی آکھے، عشر نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، قربانی نہیں قائم دیون گے، یعنی جڑے حکم شریعت نے ساڑھے تے نافذ کیتے نے انہاں تو روح گرداں ہون دی پوری کوشش کرن گے۔ اگر اسی قرآن دی روح نال توجہ کریے کہ ساڑھے معاشرے وچ جڑا زکوٰۃ نہیں دیندا، شریعت نے دا کی حکم بیان کیتا تے بڑی وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لوگ زکوٰۃ نو بھی، عشر نو بھی، صدقہ فطر نو بھی ٹیکس سمجھتے ہیں، شریعت دی نفی کر رہی ہے۔ لیکن کیونکہ میں زکوٰۃ صدقات ان معاملات ڈسکس نہیں کرتی، میرا مضمون فقط اج قربانی ہے، تو میں چاہ رہا کہ اس نقطے جتنی ٹائم میرے کو ہے وہ میں کچھ عرض کراں۔ غور فرماؤ کہ قربانی دا آغاز ویسے تو اگر اس نقطے میں بات کروں تو حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد تو شروع ہوئی ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے کہ آغاز کتھوں کی ہویا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حابیل تے قابیل تو آغاز ہوئی، پھر ایک دی چیز اللہ نے قبول فرمائی، دوسری دی نہیں قبول ہوئی، وہ پھر باس اتھو چلی، پھر اگے لمبی باس کردیں اتھوں تک آئیے، تو پھر ٹائم اتنا نہیں ہے، یہی پتہ چلے گا کہ دا آغاز کتھوں تک ہے، لیکن ایسا مزید کچھ رکھے جانا ہے۔ میں نے تواڈے سامنے 70ویں پارے دی چند ایک آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا سورۃ الحج شریف دا۔ اسی ضمن جس نو سمجھن دی پوری توجہ نال کوشش فرماؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا، اساں نے مقرر کر دیتا ہے کس نو؟ لِإِبْرَاہِیمَ، اپنے سونے ابراہیم نو، مکان البیت، کہ ساڑا گھر بنائے۔ ساڑھے گھر دی تعمیر اساں نے اپنے سونے نبی دی ذمہ کر دیتی ہے جی۔ اللہ تشرک بی شیئا، تنال اس حکم صادر فرمایا کہ کوئی کسی نو ساڑھا شریک نہ ٹھہرائے۔ وَطَاہِرْ بیتی، میرا گھر صاف کرے، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والے واسطے، وَالْقَائِمِینَ، قیام کرنے والے واسطے، وَالرُّکَّعِ السُّجُود، جڑے رکوع بھی کر دینے تے سجدے بھی کر دینے۔ وہ اس چوتے تو میں گفتگو نہیں کرتی چونکہ رکوع اتھو آغاز ہو رہا تو میں رکوع نو بطور تبرک اتھو آغاز کیتا ہے۔ گھر مالک دا ابتدا ہوئی، اللہ نے فرمایا اساں نے سونے ابراہیم نو آکھا ساڑا گھر تعمیر کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے گھر بنایا،
ہوں اللہ نے فرمایا انج کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فرمایا وَأَذِّن عام کر دو، آواز دے دو، کس واسطے؟ بالحج کہ لوگ ساڑھے گھر دا حج کرن، یا تو کا کہ وائیں اس کے پاس رجالن پیادہ علا کل دامر یا اٹھنیوں تو چڑھ کے یاتینا جو آتی ہیں من کل فج عمیق دور دراز دے راستے تو ٹور ٹور کے. توجہ میرے والا ہے کہ کوئی نہیں سمجھ رہے میری گل؟ ہوں یہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس گل کا آغاز ہوندا پیا، اسی سمجھا گے انشاءاللہ اگے جا کے. فرمایا کہ تساں حج کرن واسطے میرے گھر دا تشریف لے کے آؤ. جنہوں اللہ نے استطاعت دیتی اس زندگی چ ایک باری حج کر لوے یہ وہ تے فرض ہے. میرے جملے دی توجہ نال پہلے سنیا کرو، پھر غور کیتا کرو، پھر اگے ٹرے کرو. حج زندگی چ ایک باری فرض ہے. قربانی ہر صاحب نصاب تے سال وچ ہر باری فرض ہے، واجب ہے. نماز دن وچ 5 باری فرض ہے. زکوٰۃ ہر سال فرض ہے صاحب نصاب تے. روزے سال تے اتے ہر باری فرض نے. میری سمجھ نہیں گل کی کوئی نہیں. یہ احکامات نو ذہن نشین کر لو. ساڈے معاشرے وچ کچھ افراد اور نے نماز ایک نہیں پڑھن گے، جدوں جناب والا رمضان گزرے گا اسا جی عمرے واسطے درخواست دے چھوڑی تو 2000 نہ حج واسطے دے چھوڑیے اور مرے تے نماز بھی تی پڑھی کرنا. اے بھی تی کم ضروری ہے نا، اے اللہ نے ہر روز واسطے فرض کر رکھی ہے. کچھ سمجھ آ رہی میری گل کی کوئی نہیں؟ ایک باری ادا کرو گے حج تے کی کہلائے گا؟ فرض. پھر جاؤ گے تو نفل ہوے گا. ایک بندہ میں نے کہنے لگا 3 عمرے کیتے، میں کہا کام کیڑا کیتے ہے بھائی؟ بندہ تو آ کے تے واپس آ کے تے کام او دے تو بھیڑے کرے، کوئی جان دا فائدہ نہیں ہے. ایک باری جاؤ، 2 دفعہ جاؤ، 5 جتنی باری جاؤ، لیکن مزاج تبدیلی ہونا چاہیے. بندہ اتھے آ کے تے نبی دا غلام بننا چاہیے. ہوں سارے معاشرے وچ جس جیسی تسی رہ رہے ہیں، کسی نو حاجی کہہ کے پکارو تو بندہ اگلا بھی شرمندہ ہوندا ہے. کہنے والا بھی کئی دفعہ بطور عیب کہہ رہا ہوندا کہ سارے کم جی حاجی کر دینے جی، ہے نا ایسا؟ بھائی اسی اتنے مقدس منصب نو اور مقدس فرض نو بدنام پہ کر دیں، اتھے جا جا کے تے مڑ کے آ کے کموں پہ کر دیں. سارا جانا کس قابل ہے؟ آ کے بندے دی زندگی بدلنی چاہیے. اتھو آ کے بندہ نمازی ہونا چاہیے. اتھو آ کے بندہ جھوٹ تو چھوڑا نہ ہونا چاہیے. اتھو آ کے بندہ گالی گلوچ چھوڑا نہ ہونا چاہیے، نہ کہ پہلے تو بھی زیادہ کرنے والا ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں نہا دھو کے اتھو آ گئے اور نئے سرو آغاز کر دے بھی ہے. یہ کون بدل سی ساڑیاں زندگی تھی؟ کس طرح بدلیں گے؟ آکھن والے نے حضور میاں صاحب نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے. میاں صاحب بولے تھے، آپ نے فرمایا پاک ہووے تے پاک ہی ملدا تے بنا پاکوں پاک نہ ملدا. سارے جسم دے دوڑ لالو تے دولے ٹکڑا دل دا. اگر انسان دا من پاپی ہے نا تو پھر اتنے جا جا کے بھی لبنا کچھ نہیں. حضور سلطان صاحب نے اسے کہتے بڑا کمال بیان کی دیا. حضور سلطان العارفین کی فرما دے رہے، آپ فرما دے رہے. حضور سلطان صاحب نے بھی کمال فرما دیتے، آپ فرما دے رہے.
کاواں دی پترے کدے آس نہیں ہوندے بھاویں موتیاں چوگ چگائے او سپاں دے پتر کدے آس نہیں ہوندے بھاویں چنوا دودھ پیائے بھاویں توڑ مکیلے جائیں تم میں کدی تری موز نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکیلے جائیں نیت صاف ہونا ضروری ہے بندہ تو آئے تے پتہ لگے مصطفیٰ دا غلام پہ پھر رہا ہے سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں وہ بولو تو صحیح جان اے سمجھن دی گل ہے توجہ والے میرے پر رکھو اللہ نے کی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ عزیزان من توجہ کرنا آؤ نا رب العالمین دا قرآن پڑھ دیا اللہ کریم نے قرآن دے وچ کی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا اللہ فرما دے رہے لوگوں او لوگوں میرے گھر دا حج کرو کس طرح کرو پیادہ ہو کے آؤ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ بولو یار سارے ایک بار یا کچھ خلا کے عالم نے اعلان فرمایا لوگوں یا اللہ کس گل دا اعلان ہے فرمایا لوگوں میرے گھر دے حج واسطے آؤ اے ابراہیم اعلان کر دے عام کر دے اس گل نو اس گھر دے حج واسطے ٹرو ہن بندہ اس گھر دے حج واسطے پہ آندا ہے لیکن نیت فطور ہے اچھا نے کتنے ایسے واقعات دیکھے لوگ حج واسطے گئے واپسی تے پکڑے گئے کوئی کس چکر وچ پکڑا گیا کوئی کس چکر پکڑا گیا نا اتھ جان واسطے انسان دا ذہن بھی تے دل بھی صاف ہونا چاہیے ہے پھر جدوں بندہ اتھوں واپس آئے گا پھر جدوں لوٹ کے آئے گا حضور دا غلام جدوں اس معاشرے چاہے گا پھر حالت ہوے گی ایتھے موجود ہوے گا دور تو ویکھ کے بندہ آکھے گا او ویکھو مصطفیٰ دا غلام پہ آندا ہے اور غور فرماؤ میں کہنا چاہ رہی ہوں جڑا بندہ خواب دے وچ آمنہ دلال دی زیارت کر کے آئے جڑا بندہ خواب دے وچ سرکار مدینہ دی زیارت کرے او ساری زندگی جناب والا تڑپدیاں گزر جاندا ہے تے ایکو گل کہندا ہے اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں جڑا خواب وچ ویکھے تے جڑا بندہ 40 نمازاں اتھے پڑھے
پھر بھی ہوئے جا رہے تے اپنے اندر کمزوری محسوس کرے، پتہ چلیا کیتا کچھ نہیں، مقصد کچھ ہو رہا، تصور کچھ اور سی۔ او میری بھائیو، جدوں سونے دے درتے جاؤ، اللہ دی سونے گھر دے وچ شامل ہو جاؤ۔ میں کتاباں میں پڑھیا حدیث دی کتاباں میں یہ گل پئی آندی ہے، سرکار پہ فرماندے جیڑا جناب والا منتظم تے جائے، حرم کعبہ نو ویکھے، مقام منتظم تے جا کے جناب والا جیڑی دعا منگے قبول ہوندی ہے۔ پھر آپ سوچو اتھے بندہ نیک نیتی نال اپنے گناہاں تو تائب ہو جائے اور اللہ کو اخلاص نال دعا منگ کے آئندہ گناہاں تو بچن دی دعا کر لوے، کی سمجھو قبول ہوئے گی کہ نہیں؟ پھر کیوں نہیں منگ دے، کیوں نہیں بدل دے؟ وجہ ہو رہے، وجہ یہ کہ سنے اتھے سوچیا نہیں، اسانی توجہ نہیں کی تھی کہ اپنے گناہاں دی معافی چاہتے ہیں، بلکہ کچھ اور منگ دے رہے، دنیا ہی منگ دے رہے، آخرت نہ سواری۔ میں کہنا چاہ رہا نہ کر میری او بول یار سبحان، نہ کر میری تے نہ میری تے نہ میری نہ مرن تو بعد محمد بخشا اے مٹی دی اے ڈھیری۔ بندہ اتھے جائے تو بدل کے نہ آئے تو غلطی کوئی نہیں نا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں۔ ہن ذرا یہ تو ایک گل ہو گئی ہے، اگلی گل کرو۔ اچھا اور اگے ٹوریے، اسانو پتہ لگنا چاہیے کہ اسا زندگی کیویں گزارنی ہے، ساڈا معیار ماٹو معاملات کس طرح ہونے نے، اساں نے اللہ دی حضور پیش ہونا تے کرنا کی ہے۔ ہر سال بعد جانور تو ذبح کیتے ہیں لیکن بدلے پھر بھی کوئی نہ۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا میں 10 لاکھ دا داند لے آیا، میں کہ بڑا کمال کیتا ہی، ان لوگوں نے تو پتہ لگا ہے میں 10 لاکھ دا لے آئی، سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں، لیکن گل جو ہونی سی ہوئی کوئی نہ۔ لوگوں تے بڑا کچھ تینوں آکھا وہ بڑا کم کر چھوڑے آئی، لیکن وچ گل اللہ نے کی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینال التقوی، پہ گوشت خون آپ ہی لو، میں نے توڑے گوشت دی ضرورت یا اللہ تو انہوں کی دی ضرورت ہی بنا میں ولیکن ینال التقوی، توڑے تقوی دی ضرورت ہے۔ نصیب ہوئے اللہ تو انہوں 10,000 دا عطا کر چھوڑے تو نیت سچائی تے خلوص نال تک او ذبح کر دے میں، سمجھا رہی کی کوئی نہیں؟ او اگر خلوص نال تے سچے دل نال ذبح کر دے تے تیرے 10 لاکھ تے 10 کروڑ تو زیادہ اسی حیثیت ہے، سمجھا رہی کی کوئی نہیں؟ اساں جس چکر ہی پہ گئے بیلیا ککھ نہیں جی لبنا، اساں جس چکر ہی جانا، اور ساڑھا چکر کی ہے؟ ساڑھا چکر ہے بھئی لوگ اکھر میں بھائی کمال کر دیتا صاحب نے، بھائی آج تک کمال ہو گئے جی، بڑا بڑا جانور ذبح کی تھی آس، بڑا کمال کر دیتی آس، میں کہا کمال تو کیتا آس گوشت لے آس، اگر ہی نیت ہو گیا ہائے، اگر ہی دل شامل ہو گیا، سوچ اور فکر جی شامل ہو گیا کہ یا اللہ میں لوگاں نہیں تیری رضا واسطے، سمجھ آ رہی توجہ ہے کہ کوئی؟ یار میرے بل توجہ کرو، اگر نیت جی شامل ہوئے کہ اللہ کریم راضی ہوئے تو پھر تو کمال ہو گیا، لیکن اے نیت ساڑھے اندر نہیں ہوندی، اسی سوچتے ہیں لوگ اکثر کمال کی تیاز، بھائی لوگاں تے آگ چھوڑے ہیں، قیامت والے دھیاڑے جدوں پہنچ سی نہ گے، انہوں پہنچ گئے نے حضرت، حکم و سیبہ آ جا، اکسی یا اللہ میں تیرے واسطے 10 لاکھ دے جانور لیا، پر میں چال پرا، یا اللہ میں خرچہ کی تیا، پر میں جو اس واسطے کی تھی ہو گیا ہی، سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ بھائی جس واسطے کم کی تھی وہ مک گیا، یا اللہ میں تیری واسطے کی تیا، اب آدھا سی نا
جنہاں واسطے کیتے لوگاں بڑی واہ واہ کیتی ہے ہو گیا جڑا ہونا سی یا اللہ ہن کوئی فرمایا کچھ نہیں جس واسطے کیتے دے چھوڑے ہے اس واسطے میرے بھائی توجہ غور کرو میں جو کہنا چاہ رہے ہیں اسا جس سوچ بیٹھے ہیں جس فکر بیٹھے ہیں دنیا کما رہے ہیں رب دی رضا نو چھوڑی بیٹھے ہیں تو جدو رب دی رضا درمیان چوسی نہیں بیلیا سب کچھ اتھی رہ جانا ہے تسی میں نے ایک بندہ بھی دسے تھو اے جتنے آپ بیٹھے ہو کدیں جو ہوئے کہ جانور ذبح کیتا ہوئے تے کسی مسجد خطیب کسی عالم نے کسی شیخ نے کسی شیخ الحدیث نے مفسر محدث محقق نے انجا کو بے سارے جانور دا گوشت فلاں جگہ تے رکھو کہ تہاڈا گوشت اللہ نو ضرورت ہے ہویا گوشت کس نے کھانا ہے او بولو تو صحیح نہیں جا رہا او بولے لوگو بولے کرو ایسا کھانا ہے میں تسی سارے کھانا لے اساں یا اللہ تے کھانا ہی ایسا ہے نہیں سمجھ رہے ہو توجہ کو نہیں کی تھی تساں تو بس ایس دن کیوں آنکھیں ایس دن کیوں آنکھیں پہلے بھی آنکھیں چاہا پہلے بھی دن فرمایا کہ میں نے محدود اس لیے کر دیا تاکہ دیکھوں کہ تم میں میرے لیے کون کرتا ہے میری ذات کے لیے کون کرتا ہے یاد رکھو کائنات کا پورا نظام اللہ نے انسانہ واسطے بنایا ہے ہوں اے دسو بس زکات جدوں بندہ کسی نو دیندا ہے کسی نو بندہ ایک زکات دے دے بھی کوئی بندہ زائد بکر میں تسی جڑے بھی بیٹھے ہیں او دا ذاتی طور تے بلا تشبیہ میں ایک سمجھان واسطے عرض کر رہا ہوں توجہ میرے وال رکھیو کسی انج کی تو یا اللہ زکات پیا ہویا کہ اصل کی کر دیاں محلے چ ویدیاں جڑا غریب ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اے غریب ہے اینو دیو اے بیوہ اینو دے دو اے یتیم بچے نے اینو دے دو اے غریب بندہ اینو دے دیو اسی طرح ہوندہ ہے نا بھئی بولو صحیح اسی طرح ہوندہ ہے اچھا توجہ ہوں کس کنو دے رہے ہو انسان انسانوں پہ دیندہ ہے اللہ دا تینو جی میں دیتا ہے تو ادھا رب بھی میں ہی ہاں جی تینو دے سکتا تو انہوں بھی دے سکتا انہوں غریب اس واسطے رکھا تو پتہ لگے کہ تیری ہمدردی اور دنال کتنی ہے تو دولت ناز کرتا ہے یا انسان نال ہمدردی بھی کرتا ہے اسی واسطے جانور قربانی دے ذبح میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی تو مت خیال کرو کہ اللہ نے گوشت کی ضرورت اسے کچھ نہیں چاہیے میں نے یا اللہ پھر فرمایا ولکن ینال التقوی ہن جڑا نہیں بول رہے میں دکھ لگ رہے ہیں یا غالباً اوہی نہ بولنے پسند جنہ فرج بھرنے نے سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں تو جڑے بندے میری گل تے خوش بیٹھے نظر آکھو سبحان اللہ عزیزان من توجہ کرنا میں رب العالمین دا قرآن پہ پڑھ جاواں توجہ فرمانا رب دے قرآن نو پڑھیے اللہ کریم کی بے فرما دینے فرمائے لوگوں نے یشہدو منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر اللہ پہ فرما دے لیے شہدو تاکہ وہ حاضر ہو جائیں کس لیے منافع لہم فائدہ اپنے لیے کریں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللہ کے نام کے ساتھ فی ایام معلومات وہ جو گنتی کے ایام ہے وہ جو گنتی کے ایام ہے وہ کون سی گنتی کے ایام ہے 10 ذوالحجہ کا دن بھی آتا ہے 11 ذوالحجہ کا دن بھی آتا ہے 12 ذوالحجہ کا دن بھی آتا ہے 13 ذوالحجہ کا دن بھی آتا ہے ان ایام کے اندر تم نے اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے تب جو عزیزان من ان ایام میں جانوروں کو ذبح کرو ان ایام میں اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرو یا اللہ ہم نے ذبح کر دیے ہوگا کیا فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فرمایا خود بھی کھاؤ تے غریبانوں میں کھواؤ خود بھی کھاؤ تے غریبانوں میں کھواؤ خود بھی کھاؤ تے غریبانوں میں خود بھی کھاؤ تے غریبانوں میں
بھائی اچھا بولو نا، خود بھی کھاؤ تے غریباں نوں بھی۔ اور پتہ چلیا سارا خود ہی نہیں کھانا، غریب دا بھی ویکھنا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلامو 3 دانے قربانی دا گوشت کھانا ہے۔ صحابہ کی ٹھیک ہے، 3 دانا تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑے واسطے جائز نہیں ہے، غریباں تقسیم کر دیو نا، غریباں تقسیم کر دیو، سجے کھبے تقسیم کر دیو۔ ہن صحابہ جناب والا انج کیتیا جنی کھلا سن انہاں دی مشکیزیں بنائے تو حضور رحمت عالم تک خبر پہنچی۔ میرے آقا نے فرمایا انج کیوں پہ کر دیو سونیا تسا جی فرمایا 3 دانے کھانا ہے پھر نہیں کھانا، فرمایا اس لیے کہا تھا کہ فقیر آتے ہیں، کس لیے کہا تھا کہ فقیر آتے ہیں۔ ارے جس نے سال بھر بھی گوشت نہ کھایا ہو وہ پھر بھی معروم رہے، تیری میری قربانی کا فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اس لیے ذبح نہیں کیا گیا کہ میں خود اپنا پیٹ بھر کے کھا جاؤں، نہ میں ان کو بھی دیکھوں تو صحیح نا۔ جس نے پورا سال غربت میں گزارا ہے جب وہ گوشت کی ہڈیوں کو باہر دیکھے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ فرمانا نا خود بھی کھاؤ والبائس فقیر، خود بھی کھاتے غریباں نوں بھی بول یار، آپ بھی کھاؤ تے غریباں نوں بھی، آپ بھی کھاؤ تے غریباں نوں بھی، آپ بھی کھاؤ تے غریباں نوں بھی کھواؤ۔ ہن توجہ کرنا عزیزان من، اللہ نے قربانی دی گوشت دے کھانے دا حکم کیوں دتیا؟ ہن اگلا جملہ سماعت فرما لو، توجہ میرے بل رکھنا میرے محترم سامعین حضرات، توجہ ہے بھئی بیدار بیٹھے ہو ہے جاگنے پہ ہو کہ کوئی نہیں؟ توجہ عزیزان من، ایک قربانی دا گوشت کھان دو سانو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے حکم دے رہا ہوں کیونکہ یہودی جب جانور ذبح کرتے تھے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اے میرے محبوب تو نے ان کی مخالفت کرنی ہے، جانور ذبح ہو گیا اب گوشت خود بھی کھاؤ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا میرا تمہارا لجپال نبی یار ایڈی ڈلے او پسینہ منڈا پہ نکل جاتے تو سا سبحان اللہ ہی نہیں کہتے یار، وہ چاہو سبحان اللہ یار۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرا پیارا نبی آمنہ کا لال جب قربانی کرنے لگا، سرکار مدینہ نے جب جانور ذبح کیا، سرکار نے 2 جانور ذبح کیے، ایک فرمایا میری آل اور میری امت کی جانب سے ہے، میری امت کی جانب سے ہے، جو غریب قیامت کی صبح تک قربانی نہ کر پائے اس کی جانب سے تو امام الانبیاء نے پہلے فرما دی۔ دوسرا جانور سرکار نے اپنی جانب سے ذبح فرمایا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سرکار نے اپنی جانب سے ذبح کیا۔ اب توجہ میری بات جانب یار، امت کے ساتھ سرکار کا اتنا پیار ہے۔ اب یہودی کیا کرتے تھے؟ توجہ ہے، جانور ذبح کرتے تھے، گوشت اور بولو یار نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو کھا، امت نو کھوا کھلاؤ، اچھا کھاؤ۔ گوشت عام ہونے لگا، فرمایا اب کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، خود ہی نہیں دوسرے کا بھی خیال رکھو۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے پیٹ تی ہاتھ نہیں بلکہ کسی اور دے سجے کھبے بے کھو ہے جی۔ آج کل تو رواج ہی بدل گیا ہے، بڑا طریقہ ہی بدلیا، ساڑی وردات ہی طریقہ وردات ہی بڑا مختلف ہو گیا۔ کو بڑیرا آ گیا تے پرے تے غریب آیا تو اس نے ایک بوٹی، اے ظلم جائز نہیں ہے، نہیں ہے، تینوں کوئی حکم نہیں کہ تو پورے گران تقسیم کر، سمجھ نہیں آ رہی؟ او بھائی تینوں یہ حکم نہیں ہے کہ بھائی ایک ایک دے کر سب کو پورے علاقے کے لیے کرو، نا کسی کے لیے اتنا تو چھوڑو نا تو وہ گھر میں پکا تو سکے۔ اے کیا ڈرامہ ہے، ایک بوٹی دے چھوڑے تو جا بھائی، 10 باتیں بھی سنا دی، توجہ نہیں کی، 10 باتیں دا گلہ بھی کر چھوڑیاں، 2-4 سنا بھی چھوڑیاں، 2 دھکے بھی مار چھوڑے، وہ تو ہے ہی غریب بیچارہ، نہیں سمجھ آئی۔
اس سے آگے اگر اجازت ہو تو قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی یاد آئی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، اللہ کے عالم نے قرآن کے اندر ایک اور مقام پہ کیا فرمایا؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم زمین تقسیم کرنے لگو، وَإِذَا خَدَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب تم زمین تقسیم کرنے لگو، پراپرٹی تقسیم کرنے لگو، اور گلہ تک ہونے لگ پئیاں، فلاں بندہ زمین پہ تقسیم کر دے، فلاں دی پراپرٹی پہ تقسیم ہو دی ہے، کوئی غریب آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، اللہ نے فرمایا فَارْزُقُوا، انہوں بھی دے دیو۔ کی کرو؟ انہوں بھی دے دیو، انہوں بھی دے دیو، انہوں بھی دے دیو۔ اور ایسی پوزیشن اچھنو کہ انہوں کو دیتا جائے، یا اللہ پھر کیتا جائے، فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ان اے اجازت نہیں کہ تم دے میں کچھ نہیں، لیکن دا گلنا سنا دے میں نا اور دے نال اخلاق نال گل کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ وہ بول یار کی کرنا ہے؟ ہاں او تھے زمین تو آڑی تقسیم پہ ہوندی، پراپرٹی میری تقسیم پہ ہوندی ہے، اتنوں کوئی غریب آ گیا، اول تو انہوں دے اس نو آج ہی گیا ہے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو سڑا ارادہ کوئی نہیں لگنا، ایک بار اچھا بولو، میں سمجھنا پیا تو سن جڑا تقریرت چڑھے وہ بھی میں جان رہا ہوں۔ ہاں 25 سال ہو گئے نا خطابت کرنے کو، آج تک نہیں بیٹھے ہیں نا، سمجھتا میں مزاج، لیکن میں کی کروں، میں نے آندیا نہیں، سمجھ آ رہی توجہ کی کوئی نہیں، غور کرو، فرمایا انہوں بھی دے فرزقوہم، نہیں دے سکتا، حالات ایسے نہیں، بتیں کر ادھے نال گل چنگی کر، قولا معروف، اچھے الفاظ جس نال گل کر، دل ازاری نہ کری، دل نہ تھوڑی، اکڑا لیا کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھائیں ڈھائی جو کو ڈھا دے، پر دل بندے دانا ڈامی رب دلاں میں چل رہندا ہی، بھائی بول دے نہیں پہ، اوے آنکھو سبحان اللہ یار، جلے کنجوس بیٹھا ہو جیسے ضرورت ہی نہیں نا، جلے ساکھی بیٹھا ہو کہ سبحان اللہ، بھائی اللہ کہتا ہے کسی کا دل نہیں توڑنا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کہ ایسا دیویے بوٹی ہے کہ گلہ سنائیے چار، نیکی نیکی ہے، نیکی نہیں ہے، الٹا زحمت ہے، اللہ نے تینوں دیتے ہیں تو کھلے دے جتنا بندہ تقسیم ہوتا ہے، وہ نہیں جی بت کے کریے بت تسی نہیں سمجھ دے، میں کہا کہ نہیں سمجھ دے جی، وہ جی کے کریے جی بت اتنے بندے باہر کھڑے دے کی دینا ہے نا، میں کہا تم بڑا کنجوس بندہ ہے، آخر لگا کیوں؟ میں کہا تو تینوں اللہ نے دیتے ہیں ایک ایک کر کے دیتے ہیں، نہیں بول دے بھائی، وہ اللہ تینوں ہنج دیتا ہے جی تم بدلنا ہے، اللہ نے تینوں ہنج عطا کیتا ہے کہ بے حساب دیتے ہیں، جی تینوں بے حساب دیتے ہیں، کم از کم کسی کو اتنا تا دے کہ وہ کو گھر تو چل لے، بیچارہ ایک ایک بوٹی اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے گلی کوچوں میں، اس دروازے تے پہلے 10 گھنٹے گیٹ تے کھڑے رہسن بیچارے، دروازے کنڈیاں لگیاں اندر، اور پھر کمال کی بات کلیجی ادھر کر دو، فلاں گوشت ادھر کر دو، ہڈیاں اکٹھی کر دو، اب ان کو تقسیم کر دو، اور ظالموں یہ کیا کر رہے ہو؟ گوشت ہی کھانا تھا تو اسے پہلے ذبح کر لیتے، پیٹ ہی بھرنا تھا تو پہلے بھر دیتے، یہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ نام نیکی کا اور کام وہ کس شکل میں پڑے ہوئے ہو؟ شریعت اس کی اجازت ہو نیکی کرو، اگر دو بھی ہے کسی کو دینا ہے، اسے جو شریعت نے بتا دیے آپ کو کہ 3 حصوں میں کر لو، ایک غربا کو دے دو، اپنے لیے رکھ لو، ایک اقربا کے لیے رکھ لو،
تو جو غریبوں کا ہے انہیں تو دو نا. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ میں نے بہت دیکھے ہیں. اقربا کے لیے بھی علیحدہ ہو گیا ہوگا، اس کی کنڈیشن بھی جدا ہوگی، اس کے اندر گوشت بھی علیحدہ ہوگا، اور جو غریبوں کے لیے ہوتا ہے اس میں اکثر ہڈیاں ہی ہوتی ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں کس نے سبق دے رکھا ہے کہ ایسا کرو؟ توجہ کی کوئی نہیں. شریعت اس کی اجازت کچھ بولو. ان ٹائم نہیں کہ میں تفصیلیں اگلی گل کرو. اب آگے چلتے ہیں. فرمایا کہ کی کرو خود بھی کھاؤ تے او بولو یار، میں ساری تقریر ہونے سننی ہے. آپ بھی کھاؤ تے غریباں نو بھی اچھا بولو. آپ بھی کھاؤ تے غریباں نو بھی. ہن جانور ذبح کرنے پر میں اٹھ ذبح کر سکتے ہو، بھینس ذبح کر سکتے ہو، گائے ذبح کر سکتے ہو. اچھا توجہ ان گل آ گئی ہے. شریعت میں مثنیٰ کو ذبح کرنا، وہ جانور جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور اس کی جگہ کھانے کے دانت نکل آئے ہوں. بکرے کی عمر میں کتنے نکلتے، کتنے عرصے کے بعد نکلتے ہیں؟ اچھا انجن ہے. اچھا جی تو گاؤں میں تھا کتنے عرصے بعد نکلنے؟ اور اگر جانوروں میں اٹھ 5 سال. ساڑھے لوگ کیا کہتے ہیں ظلم، تو پھر ظلم ہی ہوتا ہے نا. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ کیڑیاں کیڑیاں گلاں کریے تو کتنے کتنے ظلم یاد کریے لوگوں. جڑا جانوراں تو ظلم کرنے بعد نہیں آتا اس اور کتے چھوڑنے نکم. پلاس لے کے شروع تھی پہنے ہے نا ایسا؟ دسو بھائی تواڈے چ بیٹھے ہو سن. ہاں گل میری تو تمہیں پتہ سچی سی کر ہی دینا. وہ ظالم ہو اگر وہ بولتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے. ہے شریعت میں ایسا؟ بھائی توجہ کرنا، شریعت یہ کہتی ہے جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو. ایک وقت میں 2 موتیں نہ مارو. جانور کے سامنے جانور بھی ذبح نہ کرو. تم زندہ جانور کے جناب والا منہ کھول کے اس کے اندر منہ میں پلاس دے کر بیٹھے ہو. کیا منہ لے کے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ 4 دن کی زندگی گزر جائے گی، اس کی حضور پیش ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اب توجہ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور میری بات پہ توجہ فرماؤ. یہ مسئلے ذہن نشین کر لو. شاید ہی کبھی آپ کو مجھے سننا فائدہ دیں، لیکن یہ فائدہ تب دیں گے کہ جب انسان کی توجہ ہوگی. تو غور ہے میرے والے بھائی؟ توجہ کری آخو سبحان اللہ. میرے آقا فرماندن قیامت دا دیہڑا ہو سی، قیامت دا دیہڑا ہو سی تے جانور اٹھایا جا سی. سبحان اللہ. ایک کھڑا ہو سی بندے دی قبر دے کول. نہیں بول دے پہ اور جنوں سواری نصیب ہونی اللہ کرے وہی بولے. جانور کھڑا ہو سی جو بندہ قبر چوں نکل سی، چل بھائی وہ ہوتے بہ بندہ بہ گیا. اب یہ اٹھائے گا پل صراط سے پار جنت کے کنارے لے جائے گا. نیکیاں وکریاں، سواری وکری، ہر بدل بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. فرمایا توجہ کرنا، قربانی کے جانور کن وجوب کی بنا پر ذبح کیے جاتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک جانور ذبح کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے، چونکہ جب وہ جانور ذبح کرتے تھے وہ لوگ یہودی یا بت پرست ہندو لوگ یا دیگر لوگ، جب وہ جانور ذبح کرتے تھے تو بسم اللہ اللہ اکبر کی جانب کوئی اور نام لیتے تھے. لات منات عزا یہ وہ. تم ذبح کرو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا آپ کو ایک پس منظر 1 منٹ کے لیے عرض کر دیتا ہوں. میرے بھائی توجہ میرے بال رکھنا. جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جبرائیل جی رب جلیل فرمایا میرے اسماعیل کو دیکھو نا، لیٹا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، لیٹا ہے، جاؤ جنت میں ایک مینڈا لے کے آؤ.
ہوں جڑا نہ بولے میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھی مینوں سمجھ آتی پی، میں چہرے پہچان دوا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آج اے پیارے آدمی جبریل چل جنت مینڈا لے کے تھلے آ، جبریل علیہ السلام تو مینڈا لے آ تھلے منظر، اللہ اکبر، جبریل آدن اللہ اکبر، کیا آدنے فرشتے بولے اللہ اکبر۔ اب نیچے جبریل مینڈا لے کر آئے تو حضرت سیدنا ابراہیم کے ہاتھ میں چھری تھی، جبریل نے نیچے سے اسماعیل کو ہٹایا، اب نیچے لٹایا دمبے کو نیچے لٹا دیا گیا، جناب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، اب چھری چل گئی۔ جب حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ میں تو سلامت ہوں، یہ تو دمبا ذبح ہو گیا ہے، اب دمبا ذبح ہو گیا ہے، اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ اللہ اکبر۔ جو تم تکبیرات بلند کرتے ہو، جب تم اس منظر کی جانب توجہ کرتے ہو تو تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ ہونا چاہیے کہ حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا، اللہ اکبر، جناب حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جناب حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا والحمدللہ واللہ اکبر۔ پھر جب وہ جانور کو ذبح کرے گا تو لطف ہی کچھ اور ہوگا، ہم ذبح کرتے ہیں تصور میں اور ہوتا ہے، لوگوں نے تکو جی بات میں کیڑا پیسہ لایا ہے، میں کہا بڑا کمال کی تھی آئی، ہاں بڑا کمال کر کے بیٹھے ہیں، تکو نہ جی بات میں کمال نہیں کر دیتے، گرانچ کسی اور دیڑا جانور ہے۔ اور پھر جڑے اور ظالم بیٹھے نے توجہ انہوں نے دی میں گل کر دے میں ایسی جملے جنہوں اللہ نے دو چار جانور دیتے ہونے تو عید دن لانگ موقع تے کوئی نہ بیچنے نہ ارادہ بنایا، انہیں یہ بڑے ظالم نے انہیں جڑا ریکارڈ قائم کی تھی، سبحان اللہ۔ کوئی بیٹھے تو ناراض نہیں ہونا، میں پہلے عرض پہ کرنا، لیکن ہو گیا تو تاں کی ہو سی توجہ ہے، چلو تھوڑا زیادہ ہی ناراض ہوئے سی نا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھائی جانور۔ اچھا جی ادھر منصف بھی آ گیا جی مول پائیے، ادھر آ گیا مول پائیے، ادھر آ گیا مول پائیے، ایک آدھا ہے قیمت جی 50,000، دو آنا نہیں لاکھ روپے دا ہے۔ میں سال محنت کی تھی، بھائی تم محنت کی تھی تنو کیا آکھے ہے انکار، جو قیمت ہے وہی ہوگی نا، سمجھ نہیں آ رہی۔ او جناب جانورہ دی قیمت آسمانہ تے جو تو غریب پہنچ ہی نہ سکے، ہے نا ایسے کہ کوئی نہیں، اوتھوں ہاتھ رکھنا ہے، اے آسمانہ تے ہاتھ رکھنا ہے جناب کی جی قیمت اسی 2.5 لاکھ روپے جی، پھر ایڈے کوڑ مار سن، وہ بلکہ اس تو بھی وڈیری ہو سن، وہ فلانے جناب اتنی آکھی تو فلان اتنی آکھیا تو فلان اتنے آکھیا، میں نے یہ گل دس ایک کم کیتے تھے ایڈے جھوٹ بولن دی لوڑ کوئی نہیں، وہ بول سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں، اور بچیاں تے حلال کھوائے ہیں بندے دے پتر بنے ہیں، ایڈے جھوٹ بول کے تے ایڈیاں گلاں کر کے تے حرام کر کے تے بچیاں کھوان دی لوڑ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، سال محنت بھی کی تھی ہے تھکے بھی ہیں تے کم بھی ہوا آخر کو جا کر چھوڑے ہی، سمجھ نہیں آ رہی تو اس واسطے خدا دا خوف کرو، کچھ سمجھو گلاں تسی سمجھو سے اہمیاں سانو پہ آدھا ہے گل سچیاں نے، ہاں سجے کھبے ویکھو یہ حال نے۔ ہوں میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، وما علی البلاغ المبین۔